عمران خان صاحب آج شانگلہ میں موجود تھے. بار بار انہوں نے قوم سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی خوف کے بت آپ توڑ دیں, خوف کے بت آپ توڑ دیں, لیکن خود آپ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب اب اس ڈینجرس ایریا میں جا چکے ہیں جہاں پہ ان کے آس پاس لیفٹ رائٹ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی پرو اسٹیبلشمنٹ رہ کے سیاست کی ہے, ان کو اب بیپ 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 کر کے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو عمران خان صاحب کو دھچکا لگا ہے, بڑا دھچکا. وہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مرد سمجھتے ہیں. کسی کو مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ مرد جو ہے وہ زنانہ لگتا ہے. سر سے لے کے پاؤں تک جو چلنے والا یہ پورا دور تھا ان کا ختم ہوا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین, میرے کپتان عمران خان صاحب آج شانگلہ میں موجود تھے. وہاں پر انہوں نے جلسے سے خطاب کیا. اچھا جلسہ تھا, کافی لوگ تھے. میں تفصیل سے ابھی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس جلسے کے اندر کہا کیا ہے. لیکن انہوں نے کل جو سمیع ابراہیم صاحب کو انٹرویو دیا تھا, کچھ چیزیں ویسی ہی وہاں سے نکلی ہیں. میں لیکن ابھی تفصیل سے ذرا ایک منٹ آتا ہوں اس کے اوپر. سب سے پہلے جو میں خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, جو عمران خان صاحب کو دھچکا لگا ہے, بڑا دھچکا, وہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان, وہ سہارا جس کے بلبوتے کے اوپر عمران خان صاحب نے وہ 6 دن کی ڈیڈ لائن پوری ہونے کے بعد اگلی تاریخ دینی تھی, وہاں سے جناب یہ اعتراض لگا کر جو درخواست ہے اسے واپس کر دیا گیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو, اور یہ اعتراضات لگا کے جو ہے اس کو واپس کیا گیا ہے. میں اس کو جلدی سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جائے کہ کس بنیاد کے اوپر اسے واپس کیا گیا ہے. ایک تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی دیٹ آلموسٹ سملر ایشو ہیز آلریڈی بین ڈیسائیڈڈ بائی دا کورٹ وائرڈ کنسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 19/2022. یہ بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے بھی آپ نے اس طرح کی ایک پٹیشن دائر کی تھی اور اس سلسلے میں ہم آلریڈی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دے چکے ہیں, ہدایات دے چکے ہیں, تو دوبارہ آپ اس طرح کی پٹیشن جو ہے دوبارہ فائل کر رہے ہیں. دوسرا, that the petitioner has not approached any other appropriate forum available under the law for the same relief and has also not provided any justification for not doing so. کہ جی آپ نے پہلے کسی متعلقہ جو دفاتر ہیں ان سے رابطہ کیا نہیں ہے, آپ پہلے ہی سیدھا ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے پاس آ گئے ہیں. اچھا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نارملی جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, جب بھی کسی پارٹی نے کسی جگہ پہ جلسہ وغیرہ یا جلوس نکالنا ہو تو اس کی پیشگی آپ کو جو اطلاع ہوتی ہے وہ کمشنر کے, ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جا کے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ جی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں اس کی اجازت دی جائے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ لوگوں نے ابھی تک کمشنر وغیرہ سے رابطہ کیا نہیں ہے, اور یا کسی لوور کورٹ سے ابھی تک آپ نے رابطہ کیا نہیں ہے اور ڈائریکٹلی آپ سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں. تو یہ بھی اعتراض اس کے اوپر لگایا گیا ہے. اور تیسرا جو کہا گیا ہے, دیٹ انسٹنٹ پٹیشن کنٹینز اسکینڈلس میٹر ان پیرا نمبر 4, 5, 12 and 14. Hence attracts order number فلاں فلاں, rule number 5 of the Supreme Court, rule 1980. 4 پیراگرافس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض لگایا گیا ہے کہ جناب اس میں بڑی عجیب قسم کی چیزیں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں, اسکینڈلس قسم کی چیزیں لکھی گئی ہیں, تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ہم اس کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ نیب کے حوالے سے ہے. نیب کے جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب, ان کا آج آخری دن تھا اور آج جو ہے وہ اب یہ باب جو ہے وہ ختم ہوا. سر سے لے کے پاؤں تک جو چلنے والا یہ پورا دور تھا یہ نیب کا ان کا ختم ہوا. بیچ میں بڑی کنٹروورسیز آئیں, ان کے حوالے سے ویڈیوز بھی آئیں جس کے اندر ایک خاتون بھی اس کے اندر شامل تھیں. اس کے اندر بڑی رومانٹک قسم کی گفتگو ان کی جانب سے ان ویڈیوز کے اندر کی گئی, لیکن پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں جو ہے وہ خاموش ہو گئیں. اور بہت کنٹروورسی ہوئی تھی کہ جناب اتنے بڑے آفس کا ایک بندہ جو ہے وہ یہ کن چیزوں کے اندر ملوث ہے, لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. ان کا جو دور ہے نیب کے اندر وہ اس طرح بھی یاد رکھا جائے گا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا لفظ جو ہے وہ انہی کے دور کے اندر جو ہے لوگوں نے سنا, اور یہی کہا گیا کہ نیب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اعلی کار کے طور پہ جو ہے وہ اپنا کام کرتا رہا ہے, اور صرف اپوزیشن کے پیچ کسنے کے لیے نیب کا استعمال کیا جاتا رہا ہے. جبکہ عمران خان صاحب کل سمیع ابراہیم صاحب کے انٹرویو کے اندر یہ فرما رہے تھے کہ جناب نیب تو میرے بس میں تو ہے نہیں, نیب جو کام کرتی ہے وہ آزاد کرتی ہے. تو یہ جاوید اقبال صاحب کا جو دور ہے وہ کوئی زیادہ اچھے الفاظ میں تاریخ دان کبھی نہیں لکھیں گے انہوں نے نیب کے حوالے سے جو کام کیا, بلکہ ان کے کام ایسے تھے کہ کورٹس کی جانب سے بھی جب فیصلے دیے گئے, ان کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئیں اور کورٹس نے جو اپنے فیصلے سنائے,
اس کے اندر بھی جو ہے وہ بار بار یہ کہا گیا کہ نیب نے جس قسم کی پروسیکیوشنز کی ہیں وہ ان کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالیہ نشانات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے دور حکومت، ان کے دور کے اندر جو ہے ادارے نے پولیٹیکل منورنگ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے زور دیا رادر دین کے احتساب کے معاملے کے اوپر۔ یہ یہی فرماتے ہیں کہ نہیں جی میں نے بڑا کڑا احتساب کیا ہے، اور یہ فرماتے رہے کہ جناب میں فیس نہیں کیس دیکھتا ہوں، لیکن عام سیاسی حلقوں میں یہی بات رہی کہ جناب یہ کیس نہیں بلکہ فیس دیکھ کے فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ اور ایک اور فیس جن کے حوالے سے ان کی ویڈیو آئی تھی وہ تو میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا یہ سارا معاملہ۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ہے۔ 6 جون کو پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ 6 جون کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہوا تھا، لیکن اب وہ انہوں نے اس کو آگے کر دیا اور یہ 16 جون کو جو ہے وہ بلایا جائے گا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر وفاق کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جانا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 10 تاریخ کو جو ہے وہ بجٹ پیش کیا جائے گا اگلے ہفتے، جس کی وجہ سے شاید اس کو اب آگے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پنجاب کے حوالے سے آج ایک اور بہت بڑا فیصلہ، ابھی تک جب تک یہ ویلاگ میں ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک تو نہیں آیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 5 سیٹوں کے حوالے سے فیصلہ سنانا ہے کہ وہ 5 سیٹیں جو ہیں جس میں 3 خواتین کی اور 2 اقلیتی سیٹیں ہیں، کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو آٹومیٹکلی ملتی ہیں یا پہلے 20 ضمنی انتخابات ہوں گے اور اس کے بعد جو نئی فارمیشن بنے گی اس کے مطابق جو ہے وہ ہوگا۔ کچھ ماہرین کی رائے ہے کہ نہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو آٹومیٹکلی ملتی ہے، کچھ کی یہ رائے ہے کہ نہیں جب اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں خالی ہو جائیں تو اس کے بعد جو رزلٹ آئے گا اس کے بعد کچھ پتہ لگے گا کہ کون جو ہے وہ ان سیٹوں کے اوپر قابض ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ خبر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جو معاملہ تھا ڈسکا کے الیکشنز کا، اس کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ تقریباً 90 لوگوں کے حوالے سے یہ انکوائری کے اندر جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے، لیکن ان میں سے 2 لوگ، اور 2 جو سب سے تگڑے لوگ تھے ان 90 کے اندر سے، اس میں اے سی ڈسکا ہے آصف حسین اور ڈی سی سیالکوٹ ذیشان جاوید صاحب۔ یہ جناب لاہور میں جا کے لاہور کی ہائی کورٹ سے جا کے اپنے لیے سٹے لے آئے۔ شجاعت علی خان صاحب جو ہیں وہ جج ہیں جنہوں نے ان کو یہ سٹے دیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سارا کام جو ہے وہ رک گیا ہے، اور ان کی وجہ سے ڈسکا کی وہ جو ساری جو معاملہ تھا کہ آخر کون قصوروار تھا اس میں، کس کو سزا دینی چاہیے، وہ سارا کا سارا معاملہ رک گیا ہے، اور الیکشن کمیشن اب 1 انچ آگے بھی نہیں جا سکتا۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کے حوالے سے یہ کارروائی ہو تو اس کا سرا جو ہے وہ بہت آگے تک جائے گا، بلکہ پنجاب سے نکل کے شاید پشاور تک چلا جائے گا۔ تو لیکن اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے ایک ایسا سٹے دے دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے سارے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ 88 کے خلاف ایکشن کریں تو 2 کو آپ چھوڑ دیں، تو کسی کے خلاف جو سب سے تگڑے 2 بندے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں ہو رہا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ قاسم سوری صاحب کے حوالے سے ہے۔ قاسم سوری صاحب نے جناب یہ کل یہ ٹویٹ کیا، یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، حمزہ شہباز کی یہ تصویر جس کے اندر انہوں نے لاگ اس طرح رہا ہے کہ پیلے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور تقریباً پیلے اور ہرے رنگ کا لیمن رنگ کا جو ہے وہ کوئی کوٹ پہنا ہوا ہے، اور یہ کوئی سبین احمد سلطان صاحبہ ہیں، انہوں نے پہلے یہ تصویر ٹویٹ کی، اس کو کوٹ ٹویٹ کیا جناب قاسم سوری صاحب نے۔ قاسم سوری صاحب نے لکھا جناب فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے، اچھا خاصا مرد زنانہ لگتا ہے، پل بھر میں کیسے بدلتے ہیں نقشے، ہم کو تو یہ لڑکا شبانہ لگتا ہے۔ یہ انہوں نے جناب یہ بات کہی۔ اب 2 اس کے اندر پرابلمز ہیں۔ ایک تو قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مرد سمجھتے ہیں، اور کسی کو مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ مرد جو ہے وہ زنانہ لگتا ہے، یہ انہوں نے اس کو ڈیگریڈ کر کے اس کو استعمال کیا۔ قاسم سوری صاحب اگر اپنی پارٹی کے اندر اور اپنی لیفٹ اینڈ رائٹ دیکھیں، یہ بندہ ڈپٹی اسپیکر رہا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ شخص ڈپٹی اسپیکر رہا ہوا ہے ہمارے ملک کا، تو یہ ایک مرد کی تضحیق اس بات کے اوپر کر رہے ہیں کہ وہ زنانہ لگتا ہے، یہ اپنی طرف سے انہوں نے اس کی تضحیق کی ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے اس بات کا۔ تو مجھے نہیں پتہ ان لوگوں کے مائنڈ سیٹس کس دن جا کے درست ہوں گے، لیکن یہ ان کا حال ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی عقل کی داد جو ہے وہ آپ کس بات کے اوپر دے سکتے ہیں کہ یہ تصویر جو حمزہ شہباز کی ہے یہ فوٹو شاپڈ ہے، یہ فوٹو شاپ تصویر ہے۔ اصل میں انہوں نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے جس میں کلیئر کٹ نظر آ سکتا ہے کہ جناب وہ نیلے رنگ کے کپڑے میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے فوٹو شاپ کر کے جو ہے صرف اس کی کلر فیڈنگ جو ہے وہ چینج کی، اس کو پیلا رنگ کر دیا، اور قاسم سوری صاحب اپنی طرف سے بڑے بڑے مرد بن کے جو ہے وہ انہوں نے یہ ٹویٹ داغ دی۔
تو یہ ان لوگوں کا حال ہے. ان کی انٹلیکٹ کا جو آپ سٹینڈرڈ ہے وہ آپ اسی چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, حنیف عباسی صاحب ایس اے پی ایم شہباز شریف صاحب کے, انہوں نے آج صبح اپنا استعفیٰ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جمع کروا دیا ہے. ان کی تعیناتی کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے پٹیشن فائل کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جی ان کو آلریڈی کورٹ سے سزا ہوئی ہوئی ہے اور اس وقت چونکہ یہ اپیل کے اندر ہیں اور ان کو کلیئر نہیں کیا گیا ہے تو اس وجہ سے ان کے پاس یہ عہدہ نہیں ہونا چاہیے. کورٹ نے ریسٹرینٹ شو کیا تھا اور کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب خود ہی اس چیز کو ٹھیک کر لیں تو بہتر ہے, ہم آرڈر نہیں دینا چاہتے. یہ کہا جا رہا تھا کہ اس سلسلے میں آرڈر آ جانا تھا. اس سے پہلے ہی حنیف عباسی صاحب, پنڈی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے خود ہی آج اپنا یہ استعفیٰ جو ہے وہ آج جمع کروا دیا ہے. تو ایس اے پی ایم مسلم لیگ نون کے دور میں ان کے اپنے سائیڈ کے لوگوں میں سے یہ پہلا استعفیٰ آیا ہے جو حنیف عباسی صاحب کا آیا. اس کے علاوہ مریم نواز آج کورٹ میں ان کی پیشی تھی. ادھر سے یہ خبر آئی ہے کہ نیب کی جانب سے جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے ان کے اظہر صدیق صاحب, ان کو کام کرنے سے آج روک دیا ہے. اظہر صدیق صاحب کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی مختلف کیسز میں وکالت کر رہے ہیں, ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی کیا ہے اور بھی دیگر جگہوں کے اوپر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی وکالت کر رہے ہیں. نیب کی جانب سے آج ان کو بھی کام کرنے سے اب روک دیا گیا ہے. مریم نواز جب باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی, عمران خان صاحب پہ شدید انہوں نے تنقید کی. کل جو سمیع ابراہیم صاحب کا انٹرویو تھا تو اس کے اوپر انہوں نے شدید تنقید کی. انہوں نے کہا, وہی بات انہوں نے کہی کہ آپ بیسکلی اس قوم کی جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ ان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ آ کے آپ کو سہارا دیں, اسی لیے آپ نے ملک کے 3 ٹکڑے کرنے کی بات کر دی. انہوں نے کہا کہ ملک کے 3 ٹکڑے تو نہیں ہو سکتے, البتہ پاکستان تحریک انصاف کے 300 ٹکڑے ضرور ہو جائیں گے. تو آپ ایسا سوچے بھی نہ جب تک ہم جیسے محب وطن لوگ جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ تمام رہنما, چاہے بلاول بھٹو ہوں, مریم نواز ہوں, نواز شریف ہوں, وہ بھی اس قسم کی سخت زبان جو ہے وہ ماضی میں استعمال کرتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. لیکن فرق دونوں کے اندر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان کو کہتے تھے کہ جی آپ اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کریں. عمران خان صاحب ہمیشہ یہ پوائنٹ آف ویو لے کے چل رہے ہیں کہ جناب حدود ٹپو تو آ کے میری مدد فرماؤ, تاڑی مہربانی. تو مریم نواز نے جو ہے وہ بڑے سخت الفاظ آج اپنی اس پریس کانفرنس میں استعمال کیے. ایک جگہ جہاں پہ مجھے اعتراض ہے جو مریم نواز صاحبہ کی اس پوری گفتگو میں, انہوں نے فرح خان عرف فرح گوگی کا تو ذکر کیا ہی, ساتھ بشرا بی بی کا بھی جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا. میرا خیال میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اگلوں کے گھروں کے حوالے سے خواتین جو ہوتی ہیں ان کے اوپر کامنٹ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بھی جو ہے اس چیز کا بڑا دھیان رکھتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ ایسے ذکر کرتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا مریم نواز نے کہ جی اپنے بچے جو ہیں آپ نے لنڈن میں بٹھائے ہوئے ہیں, دوسروں کے بچے جو ہیں وہ قربان کرنے کے لیے آپ فوراً کالز دے دیتے ہیں, دھرنوں کی, لانگ مارچوں کی اور اس طرح کی چیزوں کی. تو اگلوں کے بچوں کو آپ مصیبت میں ڈال دیتے, اپنے بچے آپ نے لنڈن میں بٹھائے ہوئے. یہ انہوں نے تذکرہ کیا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے آج شانگلہ کے اندر جو ہے وہ جلسے سے خطاب کیا. بڑا اچھا کراؤڈ تھا, بھرا ہوا گراؤنڈ تھا. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب اپنے کل کے انٹرویو کے بعد جو کنٹروورسی شروع ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی تذکرہ کریں گے, اور وہ کیا انہوں نے جناب روس کی مثال دی. روس کی مثال میں جناب نے فرمایا کہ وہاں کی بھی جو فوج تھی وہ بڑی تگڑی ہوا کرتی تھی, بڑی پاورفل ہوتی تھی, ہتھیار بھی تھے اس کے پاس, لیکن اس کے باوجود کیونکہ معیشت خراب ہو گئی تو وہ فوج بھی جو ہے وہ سوویت یونین کو نہیں بچا سکی. یہ اس کا انہوں نے ذکر کیا. تو بیسکلی وہ بار بار میرا خیال میں اب عمران خان صاحب کی جو ڈائریکشن ہے, جو تمام تک پریس کانفرنس سے جلسے جلوس انٹرویوز سب کی ڈائریکشن ایک ہی طرف ہوگی, اور وہ ہوگی پنڈی کی طرف, اسٹیبلشمنٹ کی طرف, کہ جناب ادھر دھیان دیو, کہاں پہ آپ اس وقت نظریں دوڑائے بیٹھے ہیں. اور اسی لیے آہستہ آہستہ کر کے وہ ٹمپریچر جو ہے وہ اس ساری چیز کا بڑھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات, بار بار انہوں نے قوم سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی خوف کے بت آپ توڑ دیں, خوف کے بت آپ توڑ دیں. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ خوف کو بت توڑنے کے لیے آپ قوم کو تو یہ پیغام دیتے ہیں, لیکن خود آپ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا گھر اسلام آباد میں ہے, لیکن خوف کا بت آپ سے توڑا نہیں جاتا, آپ جا کے خود پشاور میں بیٹھ گئے. اگر یہ حکومت کوئی آپ کو گرفتار کرنے کا اگر فیصلہ کرتی بھی ہے تو ہونے دیں, اس سے آپ کی پاپولیرٹی میری نظر میں یہ سمجھتا ہوں انکریز ہوگی. اگر کسی نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا سوچا تو ان کی پاپولیرٹی اس سے انکریز ہوگی. بلکہ میں آپ کو چلیں اسی دوران ایک اور خبر بھی یہ دے دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے خلاف کیا کہتے ہیں قانونی کارروائی کرنے کے حوالے سے آج وزارت داخلہ کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے, جس میں
کوئی بغاوت کا مقدمہ یا کوئی ایسا سخت مقدمہ درج کرنے کا بھی جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے. اسی لیے آج عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک عبوری ضمانت بھی مل گئی ہے. پشاور ہائی کورٹ خود تشریف لے کر گئے تھے, ساتھ ان کے شہباز گل بھی تھے اور دیگر رہنما بھی تھے, تو ان کو آج وہاں سے عبوری ضمانت مل گئی ہے, چونکہ ان کو اسی بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ حکومت ان کو گرفتار نہ کر لے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میری اپنی رائے ہے کہ اگر ان کو گرفتار کر لیا تو اس سے ان کی وزارتوں کے اندر جو ہے, ان کی پاپولیرٹی کے اندر جو ہے وہ مزید اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جی میں ابھی اگلے 3 دن تک میں خیبر پختونخوا میں ہوں. اب موسٹ پرابلی مجھے نہیں پتا خیبر پختونخوا میں اس کے بعد انہوں نے کہاں جانا ہے, یہ نہیں پتا. واپس شاید ہو سکتا ہے اسلام آباد آنے والے ہوں, وہ خوف کا بت توڑ کے شاید اسلام آباد آنے والے ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا جی آزادی کی تحریک تب تک چلے گی جب تک حکومت شفاف الیکشن نہیں کراتی, ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں کہ میں نیوٹرل ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ظاہری بات ہے اشارہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے آپ نیوٹرل ہیں, بسم اللہ آپ نیوٹرل ہوں, لیکن قوم جانتی ہے طاقت آپ کے پاس ہے, قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. پرسوں دیر کے جلسے میں اگلے لائحہ عمل کا میں اعلان کروں گا. تو اب دیر کے جلسے کا جناب انتظار کیجئے کہ وہ اگلے لائحہ عمل کا کیا اعلان کرتے ہیں, تو تب کو جا کے کلیئرٹی ہوگی, کیونکہ سپریم کورٹ نے تو آج فارغ کر دیا ہے. سپریم کورٹ نے وہ جو پٹیشن ہے اس کو اعتراضات لگا کر واپس کر دیا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس چیز کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کورٹ کے اندر کہ جو آپ نے اعتراضات لگائے ہیں یہ اعتراضات ٹھیک نہیں ہے, رجسٹرار آفس نے جو لگائے ہیں. تو فی الحال ابھی یہ سپریم کورٹ میں کاروائی ابھی چل سکتی ہے, the game is not over yet. لیکن اب پرسوں تک کا میں انتظار کرنا پڑے گا. البتہ اب جو سچویشن نظر آ رہی ہے, یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے کہ عمران خان صاحب اب اس ڈینجرس ایریا میں جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں یا اس کو چھو کے فی الحال واپس آئے ہیں جہاں پہ ان کے آس پاس لیفٹ رائٹ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی پرو اسٹیبلشمنٹ رہ کے سیاست کی ہے, ان کو اب کانوں میں الارم بیل کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی, بیپ 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 کر کے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ ان کو لگے گا کہ جناب اس طرح کی سیاست تو ہم نے کی نہیں ہے کبھی. اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست جو ہے نا, جس طرح عمران خان صاحب اپنے اندر ایک جیالہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ جیالہ جو ویسے اب وہ بھی موجود نہیں ہے, مطلب وہ والا جیالہ جو پیپلز پارٹی کا ہوتا تھا نا, اب وہ بھی موجود نہیں ہے. تو اگر تو یہ اپنے ورکروں کو, اپنے تمام لیفٹ رائٹ چاہنے والوں کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کو ایک دفعہ غور سے سب سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ جناب اے رستہ ہے میں چلنے لگا, میرے نال چلنا ہے کہ نہیں چلنا. تو ہو سکتا ہے کہ کئی نام جو ہے وہ بڑے بڑے نام لیفٹ رائٹ ہو کے نکل جائیں. اگر غور سے نوٹ کیجئے گا, چند نام آلریڈی لیفٹ رائٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں اور وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے, وہ نظر نہیں آ رہے عمران خان صاحب کے لیفٹ رائٹ پہ. اور میری اطلاع کے مطابق کہ ان لوگوں کی لسٹیں بھی بنی ہیں, ان لوگوں کی تیاری بھی کی جا رہی ہے. اور آپ کو ایک اور اندر کی خبر بتاؤں, میرے مطابق میرے پاس جو چند ذرائع سے خبر آئی ہے کہ 25 اور 26 کی درمیانی رات ان لوگوں کی لسٹیں بھی نکال لی گئی ہیں کہ جو لوگ اسلام آباد میں پہلے سے ہی جا کے کے پی ہاؤس میں رات گزار رہے تھے, کہ وہ سڑکوں پہ کیوں نہیں تھے, اور کون کون سے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ جلوس کے اندر تھے, اور وہ کون سے تھے ان کے موبائل فونز کے ذریعے ٹریک کر کے بڑے آرام سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون کون واپس پشاور چلے گئے تھے. ان سب کو ٹریک کیا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.